الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق سنن و نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے پاس پینسل، کاپی اور دیگر بکس وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہیں تو جلدی سے کاپی پینسل حاصل کر لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ آئیے پیارے بچوں، علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سنن و نوافل۔ یقیناً آپ نے یہ دونوں نام پہلے سنے ہوں گے، کبھی بھی اپنی زندگی میں سنے ہوں گے، سنن و نوافل، سنن و نوافل۔ شاباش، پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم آج کے سبق میں کیا کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو یاد رہے کہ آج ہم سنتوں کی اقسام اور ان کے احکام جان لیں گے، اسی طرح سنن و نوافل سے متعلق ضروری مسائل سے آگاہی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو پیارے بچوں، آئیے سبق کا نام پڑھیے، با آواز بلند پڑھیے، سنن و نوافل۔ تو یہ جو لفظ سنن ہے نا، یہ سنت کی جمع ہے، اور نوافل یہ نفل کی جمع ہے۔ تو آپ نے سنت اور نفل کا ورڈ تو سنا ہے، بتائیے سنا ہے نا؟ جی ماشاء اللہ۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مسلمان پر دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ سبحان اللہ، ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں، اور ان نمازوں میں فرض رکعات کے علاوہ سنن و نوافل بھی شامل ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سنن و نوافل کی ادائیگی جہاں فرائض کی تکمیل اور قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سبب بھی ہے۔ یعنی جب بندہ سنت اور نفل پڑھتا ہے، فرائض کے علاوہ سنت اور نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو اس کو اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آج ہم جانیں گے کہ نوافل کی اقسام۔ علماء کرام نے نوافل کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، بولیے میرے ساتھ، نمبر 1 سنت مؤکدہ۔ شاباش۔ اچھا، بعض لوگ اس کو مؤکدہ پڑھتے ہیں، تو یہ پروناؤنسیشن رانگ ہے، غلط ہے تلفظ۔ صحیح پروناؤنسیشن اس کی ہے سنت مؤکدہ۔ اب یہ سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہیں جانتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ وہ نوافل ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی شریعت میں تاکید موجود ہے، یعنی شریعت نے ان کی ادائیگی پر تاکید فرمائی ہے کہ اس کو پرفارم کرو، اور ان کا چھوڑنا شریعت میں ناپسند ہے۔
بلکہ چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار اور مستحق عذاب بھی ہوگا۔ تو ان نوافل کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو آج کی تعریف سمجھ میں آئی کہ وہ نوافل کے جن کو شریعت نے تاکیداً ادا کرنے کا حکم دیا، ان کے چھوڑنے کو ناپسند فرمایا، اور چھوڑنے کا عادی شخص جو ہے وہ گناہگار مستحق نار بھی ہوتا ہے، تو وہ نوافل سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ آئیے اب آپ نے مل کر پڑھنا ہے کہ کون کون سی رکعتیں سنت مؤکدہ میں شامل ہیں، یعنی جو دن بھر کی 5 نمازیں ہیں نا، ان کی اندر ان کی رکعتوں کی تعداد میں کچھ رکعتیں سنت مؤکدہ بھی ہیں۔ چلیے آئیے سب سے پہلے ہم جمعے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمعے کے بعد کی 4 سنتیں، یعنی جب ہم جمعے کی 2 فرض پڑھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد ہم 4 سنت پڑھتے ہیں، تو وہ والے جو 4 سنت ہوتے ہیں نا، وہ سنت مؤکدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، سبحان اللہ، فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ادا کرتے ہیں انہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی وجہ کے چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ یوں ہی مغرب کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ یوں ہی عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ میں شامل ہیں۔ اور آخری جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ سنت مؤکدہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس کو جلدی سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ پیارے بچوں، سنن و نوافل کے حوالے سے مزید یہ یاد رکھیے کہ سنت غیر مؤکدہ یہ نوافل کی دوسری قسم ہے۔ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم نوافل کی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ پہلی والی کون سی تھی؟ سنت مؤکدہ۔ دوسری والی کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ۔ ویری گڈ، شاباش۔ یہ کون سی سنتیں ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیے وہ نوافل کے جن کی ادائیگی کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کو ادا نہ کرنے والا گناہگار قرار نہیں پاتا، ہاں ثواب اور فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، لہذا ان نوافل کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے نوافل ہیں کہ جن کو ہم سنت غیر مؤکدہ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اب سیدھی جانب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ نمبر 1 اشراق۔ نمبر 1 اشراق، نماز اشراق جو ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح چاشت، یہ بھی نوافل کی اقسام میں سے ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح اوابین، یوں ہی ظہر کی سنت کے بعد 2 نوافل، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، نماز سفر، اسی طرح تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، اسی طرح عشاء کے بعد والے 2 نوافل، وتر کے بعد والے 2 نوافل، اور صلاۃ التسبیح، اسی طرح صلاۃ اللیل، اور نمبر لاسٹ تہجد۔ یہ ساری کی ساری سنت غیر مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ کا حکم آپ نے سماعت کیا کہ اگر کوئی شخص ان کو ادا نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔
آئیے پیارے بچوں، ذرا ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی نمازیں سماعت کی ہیں، جن کے نام پڑھے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے جو 2 رکعات نماز پڑھی جائے اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعات پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے کے فوراً بعد اگر فرض وغیرہ پڑھ لیے تو یہی تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ تحیۃ المسجد، جو شخص مسجد میں آئے اور وقت مکروہ نہ پائے تو اسے 2 رکعات نماز پڑھنا سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعات پڑھے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہی فرض یا سنت یا کوئی بھی نماز پڑھ لی تو یہ بھی تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اشراق، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جو 2 رکعات نفل پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ چاشت، اس کا وقت یا اس نماز کا وقت بھی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اس کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاش کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تہجد، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور پھر بیدار ہو کر طلوع صبح صادق سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ نماز تہجد کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل و عیال کو جگائے پھر دونوں 2 رکعات پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ نماز تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا شرط ہے، اگرچہ لمحہ بھر کے لیے آنکھ لگ جائے۔ تو جیسے ہی نماز عشاء کے فرض ادا کریں اور کچھ دیر کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے مکمل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کچھ دیر کے لیے کوئی شخص سو جائے تو اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اوابین، مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنے کو اوابین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ پیارے بچوں، نوافل کے متعلق اہم مسائل سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اسی دن دحوائے کبریٰ، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، سے پہلے پڑھیں تو سنتیں بھی پڑھیں، ورنہ نہیں۔ فجر کے علاوہ دیگر سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی، البتہ سنت موقدہ قضا ہو گئی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، فرض اور سنتوں کے مابین یعنی درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ البتہ فرض کے بعد مختصر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، 4 رکعت والی سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھنی ہے، یعنی جو شخص 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہا ہے تو جب دوسری رکعت میں بیٹھے گا تو صرف التحیات پڑھے گا، درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر بھول کر درود پاک پڑھ لیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا
تو ثنا اور تعوذ بھی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کر دی جائے گی۔ جبکہ 4 رکعت والی سنت غیر موقدہ اور نوافل کے قاعدہ اولا میں درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا چاہیے۔ نیز تیسری رکعت کے شروع میں ثنا اور تعوذ بھی پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، نفل نماز قصدن یعنی جان بوجھ کر شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔ کسی شخص نے نفل کی نیت باندھی تو اب اس پر نماز پڑھنا واجب ہو گئی۔ اگر اس شخص نے اس نماز کو توڑ دیا یا کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تو اس کی قضا کرنا ہوگی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نفل نماز کی تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس وقت قضا ہوتی ہے کہ جب اس کو پڑھ کر یعنی شروع کر جان بوجھ کر توڑ دیا جائے یا پھر کسی وجہ سے یہ توڑ دی جائے تو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سنت فجر کے علاوہ بقیہ سنن و نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو جب بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بغیر کسی مجبوری کے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو مکمل اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق آپ نے سماعت کیا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اس سبق کو بار بار پڑھیے، دہرائیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔